زندگی اتنا مشکل نہیں جتنا ہم نے زندگی کو سمجھ رکھا ہے۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسی ہے، کبھی آسان اور کبھی مشکل، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی تکلیف اور کبھی راحت۔ زندگی اس کے لیے مشکل ہے جس نے زندگی کے مشکلات کو سامنا کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندگی کے مقصد حیات طے کر لیتے ہیں، کچھ بڑا کر کے دکھانے کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ خواب دیکھتے ہیں، جب آپ کے خواب وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ انسان خود بخود ہی اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کی منازل ہوں گی اتنا ہی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر مشکل جو ہے وہ دورانیہ ہے، مشکل جو ہے ایک دورانیہ ہے۔ یہ مشکل آپ کو آتی ہے تو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے مسرت پر مبنی ہوتی ہے اور اس مسرت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الم نشرہ میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات کا ختم ہو جانا اور مشکلات کا ختم ہو جانا، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا نیا راستہ بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اور بیٹھ کر ہمیں کچھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی تو اب ختم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں مشکلات کی، میں اگر ایک مثال دوں تو اگر آپ کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے سفر کرتے کرتے وہ اجنبی جو ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اور آپ بڑے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کتنی دیر کا سفر ہے، آپ سوچتے ہیں تو آپ سفر کا دورانیہ دیکھیں کہ کتنی دیر کا سفر ہے اور یہ کتنی دیر کی مشکل ہے۔ اسی طرح ہر مشکل آپ کو اتنی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو اچھے اور برے دن آئیں گے، آپ کو ہارنے اور ٹوٹنے کے باوجود بھی اپنے مقصد حیات پر قائم رہنا جو آپ کو سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد حیات پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسرت اور بہتری کے امکانات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الزمر میں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو زندگی جو ہے حسن طریقے سے گزارنے کا فن آنا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں اور ضرورتیں تقاضے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ اس کائنات بنانے والے کو تصور ملائیں اور اس کائنات کو تصور ملائیں کہ وہ کتنا بڑا ہے اور ہم کتنی چھوٹے ہیں، اور ہماری جو مشکل ہے وہ کتنی چھوٹی ہے اور وہ کتنی دیر میں آسان پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ لائیں گے تو پھر ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم بات کروں تو ہم خود ہی لالچ کی دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ جب لالچ کی دلدل میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری لالچ اندر آ جاتی ہے اور دوسروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، حالانکہ اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح والدین سے مختلف عادات سیکھتے ہیں، اسی طرح ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھی والدین کو دیکھیں کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ کس طرح مشکلات کو آسانی میں پیدا کرتے ہیں اور کس طرح مشکلات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ ہمیں چاہیے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں سکھائیں اور ہمت ڈالیں کہ ہمیں کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمت کریں گے تو چھوٹی سی چیز بھی آپ کو بڑی منزل کا مسافر بنا سکتی ہے اور بڑی منزل کی طرف اخذ کر سکتی ہے۔ اگر اسی طرح میں بات کروں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی تو بہترین چل رہی ہے لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں گزر رہی۔ یہ بالکل بات غلط ہے اور وہ غلط فہمی میں ہے۔ اگر میں بات کروں تو ایک سٹوری یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ مدحہ کے پاس ایک عورت گئی اور اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور مجھے اس کو غم کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میرا غم دور ہو سکے۔ تو اس نے کہا، اس نے ایک پیالہ دیا مدحہ نے اور کہا کہ جاؤ اس بستی میں، جہاں پر بھی اس گھر میں جاؤ، کسی گھر کوئی بھی گھر ایسا ڈھونڈو کہ جہاں پر کوئی مرا نہ ہو۔ تو وہ پوری بستی گھوم کر آئی عورت، اور اس کو کوئی بھی گھر ایسا نہیں ملا جہاں پر کوئی مرا نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ تو وہ واپس جب آئی تو مدحہ نے پوچھا کہ آپ کا غم ختم ہوا ہے؟ تو اس عورت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہاں میرا غم ختم ہو گیا۔ تو اس مدحہ نے کہا کہ آپ کا غم کیسے ختم ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا غم اس طرح ختم ہوا ہے کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی مرا نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو بھی چاہیے، اگر آپ اپنی تکلیف پریشانیوں کو بڑا کرتے ہیں اور دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو آپ کی جو اپنی پریشانی ہے وہ چھوٹی لگے گی۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ جس طرح ہی آپ مشکلات کا سامنا کرنے اور ہمت ڈالنے اپنے اندر اور
یہ جو زندگی ہے پھر بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اسی طرح میں اگر بات کروں تو یہ جو رات ہے یہ دن کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے، یہ اسی طرح ہر مشکل بھی آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے ہی آتی ہے۔ اس کا جو ہے آپ بہادری اور استقلال سے ہی مقابلہ کریں۔